بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ ہو چکا اور آپ کو عرب کی زمین پر اتار دیا گیا، جس کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، جس کے درمیان ایک پہاڑی جبل رحمت ہے، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اس لیے پورے میدان کا نام عرفات پڑ گیا۔ ملاقات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے ازواجی زندگی شروع کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر ہر روز ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ اس وقت بہن سے نکاح کرنا جائز تھا، مگر اتنا خیال رکھنا تھا کہ ایک دن کے پیدا شدہ لڑکے کی شادی دوسرے روز کی پیدا شدہ لڑکی سے ہوتی تھی۔ قرآن پاک میں آپ کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دستور کے مطابق قابیل کی بہن کو حابیل کے نکاح میں دینا چاہتے تھے۔ یہ لڑکی انتہائی حسین تھی، جس کی وجہ سے قابیل اس کا خواہش مند تھا، مگر یہ لڑکی اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس لیے اسے اس کا نکاح جائز نہیں تھا۔ قابیل کے ناجائز اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ خدا کے ہاتھ میں دے دیا اور دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا اپنا کوئی نذرانہ پیش کریں۔ قابیل نے اپنے کھیت کا سڑا ہوا اناج پیش کیا اور حابیل نے ایک موٹی بکری پیش کی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق آسمان سے بجلی اتری اور بکری کو جلا دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ پاک نے بکری کا نذرانہ قبول فرما لیا ہے۔ قابیل یہ دیکھ کر اور زیادہ غصے میں آ گیا اور حابیل کو کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پھر قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کا موقع تلاش کرنے لگا۔ ایک روز حضرت آدم علیہ السلام حج کرنے گئے تو قابیل اپنے بھائی حابیل کے بکری خانے میں داخل ہو گیا۔ یہ منگل کا دن تھا، حابیل بے خبر سو رہا تھا۔ اب قابیل اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کو یہ نہیں سمجھ لگ رہی تھی کہ وہ قتل کیسے کرے۔ تو اچانک شیطان انسان کے روپ میں آیا اور ایک سانپ کا سر پتھر سے کچل کر قابیل کو اشارہ دیا۔ قابیل نے بھی ایک بڑا سا پتھر پکڑا اور حابیل کے سر پر مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر وہ پریشان تھا کہ لاش کو کہاں چھپائے۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر رکھ کر باہر آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو کوے آئے اور ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل نے بھی ایسا ہی کیا اپنے بھائی کے ساتھ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے تو اپنی اولاد سے پوچھا حابیل کا، تو کسی نے صحیح اطلاع نہ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی میں کھانا پینا سونا سب چھوڑ دیا تھا، اور ایک رات حضرت آدم علیہ السلام کو خواب میں حابیل کی آوازیں آئیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پکار رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جاگ گئے اور رونے لگے۔ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہوگا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حابیل کی قبر کا پتہ بتایا تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ وہاں گئے اور اتنا روئے کہ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے 120 فرزند تھے اور سوائے حابیل کے سب زندہ تھے۔ اس واقعے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 135 سال ہو گئی تھی۔ آپ کے ہاں حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو عطیہ خداوندی سمجھایا اور آخری وقت تک ان سے بہت خوش رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو طوفان نوح کے بارے میں بھی بتایا۔ دوستو، آج بھی اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس انسان کو تو گناہ ملتا ہی ہے، ساتھ میں قابیل کو بھی گناہ ہوتا ہے، کیونکہ قتل کا آغاز قابیل نے ہی کیا تھا۔ انسان کو ایسے گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ قابیل نے تو غصے میں آ کر اپنے بھائی کی جان لے لی، مگر اب قیامت تک اس کو سزا ملتی رہے گی۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔